بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم ہسٹری آف کلاسیفیکیشن سسٹم پڑھیں گے۔ پرانے وقتوں میں بھی لوگ کلاسیفیکیشن سے آگاہ تھے۔ سب سے پہلے ایک یونانی فلاسفر ارسطو نے دنیا کی تمام چیزوں کو دو گروپس میں تقسیم کیا۔ اس نے جاندار چیزوں کو دو بڑے گروپس یعنی پلانٹائے اور اینیمیلیا میں تقسیم کیا۔ 750 عیسوی میں ابو عثمان عمر الجاحظ نے اپنی کتاب کے اندر 350 اسپیشیز کی مختلف خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ 1172 میں ابن رشد نے ارسطو کی ایک کتاب دی انیما آن دا سول کا عربی میں ترجمہ کیا۔ 15ویں صدی کے آخری حصے میں بہت سے بایولوجسٹ نے کلاسیفیکیشن میتھڈز پر کام کیا۔ کارلس لینیس نے نیچر کو 3 بڑے کنگڈمز میں تقسیم کیا، یعنی منرلز، ویجیٹیبل اینڈ اینیمل۔ لینیس نے 5 رینکس یعنی سب گروپس کو استعمال کیا، جو کہ کلاس، آرڈر، جینس، اسپیشیز اور ویرائٹی ہیں۔ لینیس کے بنائے ہوئے اصولوں کو آج بھی اسپیشیز کو سائنٹیفک نیم دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سائنسدان ہمیشہ ایسے سسٹم کو اڈاپٹ کرتے ہیں جو کہ آرگنزم کے درمیان سملیرٹیز اور ڈفرینس کو زیادہ سے زیادہ بیان کر سکے۔ شروع میں تمام جانداروں کو 2 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کے تحت اسٹڈی کیا جاتا تھا، لیکن جدید سائنس کے طریقہ کار کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 5 کنگڈم سسٹم زیادہ بہتر ہے۔ اب ہم بیسز آف کلاسیفیکیشن سسٹم اور ڈرا بیکس آف 2 کنگڈم سسٹم اینڈ 3 کنگڈم سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کچھ سائنسدانوں کا بایولوجیکل کلاسیفیکیشن سسٹم میں حصہ۔ آندرے سیزلپینو نے پلانٹس کو 15 گروپس میں تقسیم کیا اور انہیں جنیرا کا نام دیا۔ جان رے نے بھی بہت امپورٹنٹ ورک جو کہ کلاسیفیکیشن سسٹم پر تھا اسے پبلش کروایا۔ آگسٹس ریونس نے آرڈر کا ٹیکسون متعارف کروایا۔ ٹارن فورڈ نے کلاس اور اسپیشیز کے ٹیکسا متعارف کروائے۔ کارلس لینیس نے فزیکل کریکٹرسٹکس کی بنیاد پر مختلف قسم کی جاندار اسپیشیز کو گروپس میں تقسیم کیا۔ 2 کنگڈم سسٹم میں جانداروں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا، یعنی پلانٹائی اور اینیمیلیا۔ اس کے مطابق وہ جاندار جو اپنی خوراک ان آرگینک میٹیریل سے یا سادہ سبسٹانسز سے خود تیار کر سکتے ہیں ان کو کنگڈم پلانٹائی میں رکھا گیا ہے، جبکہ وہ جاندار جو اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے اور آٹوٹرافس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنی خوراک کے لیے، انہیں ہیٹروٹرافس کہا جاتا ہے اور انہیں کنگڈم اینیمیلیا میں رکھا گیا ہے۔ اس سسٹم کے مطابق تمام بیکٹیریا، فنجائی، الجائی، ان تمام چیزوں کو کنگڈم پلانٹائی میں رکھا گیا ہے۔ کچھ سائنٹسٹ نے یہ محسوس کیا کہ یہ سسٹم ورکیبل نہیں ہے، کیونکہ بہت سے یونی سیلولر جاندار جیسا کہ یوگلینا، اس کے اندر دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں، یعنی پودوں کی طرح یہ اپنی اندر کلوروفل رکھتا ہے، جبکہ جانوروں کی طرح یہ ہیٹروٹرافک موڈ آف نیوٹریشن رکھتا ہے۔ اس کے اندر سیل وال بھی نہیں ہوتی، اس لیے ایسے آرگنزمز کے لیے الگ سے کنگڈم ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس سسٹم کے اندر ہمیں پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک آرگنزمز کے درمیان فرق بھی نظر نہیں آتا۔ 1866 میں ایک سائنٹسٹ ارنسٹ ہیکل نے اس پرابلم کو سالو کر دیا اور ایک نیا کنگڈم پروپوز کیا جس کا نام پروٹسٹا رکھا۔ یوگلینا اور اس طرح کی دوسری آرگنزمز کو اس نئے کنگڈم پروٹسٹا میں رکھا گیا، لیکن فنجائی کو ابھی تک کنگڈم پلانٹائی میں رکھا گیا تھا۔ یہ سسٹم بھی پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک آرگنزمز کے درمیان فرق کو ظاہر کرنے سے قاصر تھا۔ بہت سے سائنٹسٹ کو فنجائی کی پوزیشن پر اعتراض تھا۔ فنجائی میں بہت سی چیزیں پودوں سے ملتی جلتی تھیں، لیکن اس کا موڈ آف نیوٹریشن ہیٹروٹرافک تھا اور یہ اپنی فوڈ کو ایبزارب کرتے ہیں۔ ان کی سیل وال سیلولوز کی بجائے ایک اور میٹیریل کائٹن سے بنی ہوئی ہے۔ 1937 میں ای کیٹن نے پروکیریوٹ کی اصطلاح استعمال کی بیکٹیریا کے لیے اور یوکیریوٹک کی اصطلاح کو جانوروں اور پودوں کے سیلز کے لیے استعمال کیا۔ 1967 میں رابرٹ وٹاکر نے 5 کنگڈم سسٹم متعارف کروایا۔ اس کی کچھ بنیادی باتیں یہ ہیں
نمبر 1، لیول آف سیلولر آرگنائزیشن یعنی پروکیریوٹک، یونی سیلولر یوکیریوٹک اینڈ ملٹی سیلولر یوکیریوٹک، یعنی ان تمام اقسام کے جاندار سیلز کے لحاظ سے تقسیم ہیں۔ دوسرے نمبر پر موڈ آف نیوٹریشن آتا ہے، یعنی فوٹوسینتھسس، ایبزارپشن اور انجیکشن۔ انہی نکات کی بنیاد پر جانداروں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا گیا اور انہیں مختلف کنگڈمز میں رکھا گیا۔ 1988 میں مارگلس اور شیوارٹس نے 5 کنگڈم سسٹم کو مزید موڈیفائی کیا، یعنی سیلولر آرگنائزیشن اور موڈ آف نیوٹریشن کے ساتھ ساتھ جینیٹکس کو بھی اس میں شامل کیا، لیکن کنگڈم کی تقسیم وہی رہی۔